بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 50 معجزات۔ آپ کی معجزوں کا یہ عالم تھا، ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکر بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے۔ آپ کے دائیں جانب نبوت مہر تھی۔ آپ کے سارے معجزات عظیم اور بابرکت ہیں، لیکن سب سے عظیم اور بابرکت معجزہ آپ پر قرآن مجید فرقان حمید کا اترنا ہے۔ آپ جس حجرے مبارک میں رہتے، رات کو وہاں دیے کی ضرورت نہ تھی۔ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ آپ جہاں رافع حاجت کرتے تھے، وہاں خوشبو کی مہک آیا کرتی تھی۔ آپ کے بابرکت نام لینے پر بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ کے نور کی بدولت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح نہ کر پائے۔ آپ کی مہربانی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ایک ہو پائے۔ آپ کی وجہ سے یہ دنیا تخلیق ہوئی۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی نور تھے، آج بھی نور ہیں۔ آپ کی باتوں سے سائنس تخلیق ہوا۔ آپ دھوپ میں سفر کرتے تو اوپر آسمان کا ٹکڑا آپ پر سایہ کرتا رہتا۔ آپ پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی۔ آپ کے آنے کے بعد عورتوں کو حقوق ملنا شروع ہوئے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت سے اپنی دعا کے ذریعے مانگا تھا۔ آپ جس جگہ جانے کی خواہش فرماتے تھے، زمین سکڑ کر وہ جگہ آپ کے نزدیک کر دیتی تھی۔ آپ کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ آپ جو بھی دعا فرماتے، اللہ رب العزت آپ کے دست مبارک نیچے آنے سے پہلے قبول فرما لیتے۔ آپ کے حبہ مبارک یعنی کپڑوں پر گرد و غبار یا میل نہیں آتی تھی۔ آپ بیک وقت آگے پیچھے دیکھ سکتے تھے اور ساتوں آسمان کے اوپر تک اور زمین کی تہہ تک دیکھ سکتے تھے۔ آپ قیامت کے دن سب سے بڑے رتبے والی کرسی پر براج المان ہوں گے۔ آپ کے قیامت کے دن آپ کے جھنڈے تلے سب نبی اکٹھے ہوں گے۔ آپ اپنوں کے لیے تو رحمت العالمین تھے، پر آپ کو جو دشمن مانتے تھے ان کے لیے بھی رحمت العالمین تھے۔ آپ نے معصوم انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آپ کے قیامت کے دن جنت اور دوزخ کے مالک ہوں گے۔ آپ ڈوبتے سورج کو عصر کے وقت پر لے آئے۔ آپ کے معراج کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العزت نے زندہ رکھا۔ آپ نے جتنی دعائیں اپنی امت کے لیے مانگی ہے اور کسی نبی نے اپنی امت کے لیے اتنی دعائیں نہیں مانگی۔ آپ اپنی امت کے لیے بھی اور دوسرے نبیوں کی امت کے لیے بھی قیامت کے دن رحمت العالمین ہوں گے۔ آپ کو جھولا چاند اور تارے دیا کرتے۔ آپ نے سارے نبیوں کو امامت کروائی۔ آپ سارے نبیوں سے افضل نبی ہیں، کیونکہ رب العزت نے اپنے پاس بلا کر معراج کروائے۔ آپ پر انسان تو کیا فرشتے بھی درود و سلام بھیجا کرتے ہیں۔ آپ کے خوفناک جانور بھی عاشق تھے۔ آپ جس جانور پر سوار ہوتے، وہ جانور نہ پھدکتا نہ بھاگتا، بلکہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ آپ کے دین اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کیا۔ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ آپ کڑوی سے کڑوی چیز میں اپنا لہب و دہن ڈالتے، وہ میٹھا ہو جاتا۔ آپ کی سچائی کی علم برداری کی وجہ سے لقب صادق اور امین ملا۔ آپ کو پہاڑوں اور درختوں سے درود و سلام کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ آپ کے ظہور نور کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے زندہ بچے۔ آپ اللہ رب العزت کے محبوب ہونے کی بدولت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی شبنم اور گلزار رہے۔ آپ نے کھجور کے درخت کو بلایا، کھجور کا درخت زمین پر چیرتا ہوا آپ کے قدموں میں آ کر درود و سلام کی صدا گونجنے کی آوازیں آنے لگی۔ آپ کے روضہ مبارک کے اوپر آج تک جہاز اور پرندے نہیں گزر سکے، کیونکہ نور کی روشنی آسمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہماری اللہ رب العزت سے عاجزانہ دعا ہے، آپ کے معجزے پڑھنے یا سننے اور ان معجزوں کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔